کتنے ہمارے ہاں ایسے لوگ گزرے ہیں جو اہل علم ہونے کے بعد، علماء ہونے کے بعد، دانشور ہونے کے بعد بھی ایک زندگی کا وہ مرحلہ آتا ہے جہاں شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ ایک عالم کا ذکر قرآن نے کیا ہے، بلعم ابن باعورہ، یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس کے علم کی انتہا یہ تھی کہ اللہ نے اسے مستجاب الدعوات قرار دیا تھا، یعنی یہ جو دعا کرتا تھا اللہ اسے قبول کرتا تھا۔ لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس قریے میں تبلیغ کے لیے آتے ہیں اور وہاں کے لوگ جمع ہو کے بلعم ابن باعورہ سے کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمارے قریے میں آ رہے ہیں، تم موسیٰ کے لیے بد دعا کرو، یہاں نہ پہنچ پائیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، موسیٰ نبی ہیں، میں نبی کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ اب قوم والے کہتے ہیں کہ دیکھو آج تک تم ہی اکیلے یہاں پہ سب سے بڑے عالم تھے، اور اگر موسیٰ آ گئے اور موسیٰ کے اعجاز کو، موسیٰ کے علم کو لوگوں نے دیکھا تو پھر جو تمہارا مرتبہ تھا اس میں کمی آ جائے گی۔ دیکھیے یہ صرف اتنا سوچنا کہ اگر موسیٰ آ گئے تو جو ہمارا رتبہ قوم میں ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ بلعم ابن باعورہ مان گیا کہ چلو موسیٰ کے خلاف بد دعا کرتے ہیں۔ صحرا میں نکلتا ہے پہاڑ کی طرف جہاں اکثر یہ جایا کرتا تھا عبادتوں کے لیے۔ راستے میں اسے شیطان ملتا ہے، انسان کی شکل میں آتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم موسیٰ کے خلاف جا رہے ہیں بد دعا کرنے، چونکہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، موسیٰ کی ہلاکت کے لیے میں دعا کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ عجیب بات ہے جو بعض مفسرین نے لکھی ہے، اللہ اکبر، جس گدھے پہ سوار ہو کے بلعم ابن باعورہ جا رہا تھا، جب بلعم نے ابلیس سے اپنے جانے کی وجہ بتائی اور یہ وجہ اس گدھے کے کانوں میں گئی تو اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب اس نے تازیانے مارنے شروع کیے گدھے پہ۔ اللہ کی قدرت سے وہ گدھا گویا ہوا اور کہنے لگا میں اس راستے پہ قدم نہیں بڑھا سکتا جو کسی نبی کی ہلاکت کے لیے دعا کرنے کے لیے بڑھایا جا رہا ہو۔ اور آخر میں اس نے اپنے گدھے کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ روایت میں امیر المومنین سے آپ فرماتے ہیں 3 جانور جنت جائیں گے، بہشت، ایک ناقہ صالح، ایک اصحاب کہف کا کتا، اور ایک یہ گدھا جو بلعم ابن باعورہ کو اس منزل پہ نہیں لے گیا جہاں یہ بیٹھ کے موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے والا تھا۔ میں ایک جملہ یہاں پہ کہوں عزیزوں، دیکھیے وہ گدھا ہو کے اسے اتنا معلوم ہے کہ کس راستے میں قدم بڑھانا چاہیے، کس راستے میں قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ اب ہم کیسے مومن ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے کس راستے میں ہمیں قدم بڑھانے کے لیے کہا ہے، کس راستے میں قدم بڑھانے سے روکا ہے۔ میں اس سے زیادہ دوسرے الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس دن کو بھی سوچنا چاہیے کبھی ایسا ہو کہ ہم پوری زندگی خود کو مومن و مسلمان کہتے رہے، اور جب میدان حشر آیا یا جنت کی منزل آئی تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم تو پوری زندگی خود کو مومن و مسلم کہتے رہے، لیکن اس منزل پہ جہاں بلعم کا گدھا کھڑا ہوا ہے وہاں پہ بھی ہم نہیں پہنچ سکے۔ ہمیں خود کو ایسا بنانا ہے کہ ہم زبان سے اگر خود کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تو ہمارا کردار بھی اس لائق ہو کہ ہمیں جنت لے جا سکے۔